رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنا شروع کیا اور فرمایا کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے صفائیوں کے بارے میں۔ اب اس کتاب الطہارات کے پڑھنے سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرز و انداز کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر کیا طرز اپنایا ہے اور کس طرح سے کتاب کو آگے چلایا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اصطلاحات ہوتی ہے جو اس کتاب میں استعمال ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ ہدایے کے اندر قال کا لفظ لاتے ہیں۔ یہ جو بڑے الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ قال، یہ جو ذکر کیا گیا ہے بڑے الفاظ کے اندر قال، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ قال جو ہے مطلق ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی لفظ نہیں، حاشیے کے طور پر یعنی بین سطور کوئی لفظ نہیں، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا یہ جامع صغیر اور مختصر القدری دونوں کی عبارت ہے۔ اگر قال کے نیچے کبھی کبھی مختصر القدری لکھا ہوتا ہو، صرف مختصر القدری لکھا ہو، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبارت صرف مختصر القدری کی ہے، جامع صغیر کی نہیں۔ اور کبھی کبھی تمہیں قال کے نیچے جو ہے جامع صغیر کا لفظ نظر آئے گا، اور اس کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ یہ عبارت جو ہے صرف جامع صغیر کی ہے۔ ایک اصطلاح۔ دوسری اصطلاح یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تمہیں یہ نظر آئے گا کہیں یہ بھی نظر آئے گا کہ مثلا قال رضی اللہ عنہ، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر رضی اللہ عنہ جو لگایا گیا ہے یہ کس نے لگایا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عادت یہ تھی کہ جب کسی چیز کی تشریح فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے قال العبد الضعیف، لیکن بعد میں اس کی تلامذہ حضرات نے قال کے ساتھ جو ہے رضی اللہ عنہ کا اضافہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انداز یہ اپنایا ہے کتاب کے اندر کہ دلائل کو نقل کرتے ہیں مسئلے کے ساتھ، اور دلائل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مختلف مذاہب اور آراء کو ذکر کرتے ہیں اور آخر میں قول راجح کو پھر ذکر کرتے ہیں، اور قول راجح کے لیے الاصح یا هو الصحیح کے الفاظ وغیرہ لاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صاحب ہدایہ اصحاب الترجیح میں سے ہے، تو قول راجح کو آخر میں ذکر کرتے ہیں، دوسرے اقوال کو اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ اور طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ قال ائمتنا، کبھی کہتے ہیں قال علماؤنا، اور کبھی کہتے ہیں قال مشائخنا۔ تو اس سے کون مراد ہے؟ مشائخنا سے کون مراد ہے؟ ائمتنا سے کیا مراد ہے؟ علماؤنا سے کون لوگ مراد ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب صاحب ہدایہ یہ کہے کہ قال مشائخنا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ما وراء النہر علاقے کی جو علماء مشائخ ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہ بخارا سمرقند علاقے کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قال مشائخنا۔ اور جب یہ کہے کہ قال ائمتنا، تو اس سے مراد ائمہ اربعہ ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اور جب کہتے ہیں کہ قال علماؤنا، تو قال علماؤنا جب کہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فرمایا ہے۔ علماء سے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ جو ہے نا ان کا کبھی کبھی نام لیتے ہیں اسم محضہ، کبھی کبھی اسم لقب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے اس میں
کنیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مثلا کہیں پر مصنف یہ کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، تو یہ اسم کنیت ہے. اور ابو حنیفہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی حق والے. حنیفہ جو ہے امام صاحب کی بیٹی نہیں تھی، جیسے بعض لوگ سمجھ رہے کہ ابو حنیفہ کا مقصد ہے کہ حنیفہ کی والد صاحب ہے. والد صاحب نہیں تھے. ابو حنیفہ کا معنی ہے حق والے، یعنی باطل سے حق کی طرف میلان کرنے والے. حنیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو حق سے باطل سے حق کی طرف میلان کرے. اور یہ لقب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہے. جیسے تم لوگ کہتے کہ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، یہ معنی تھوڑی مراد ہوتا ہے. ابن الوقت کا معنی یہ ہے وہ انسان جو وقت کی پابندی نہ کرتا ہو. ابو الوقت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وقت کا پابندی کرنے والا پابند کو کہتے ہیں. اور اسی طرح ام النجوم کس کو کہتے ہیں؟ کہکشاں کو کہتے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ستاروں کی ماں. اسی طرح ام 44 کہ 444 کی ماں، یہ مقصد نہیں 444 کی ماں نہیں ہوتی. ام 44 کا کیا معنی ہے؟ کھنکھجورا، یعنی کھنکھجورا کی جو پاؤ ہے نا وہ 444 ہوتے ہیں، 44 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے ام 44 کی کیا ہے؟ کھنکھجورا ہے. اسی طرح تم نے بہت ساری چیزوں کو سنا ہے، جیسے ابو بکر کا کیا معنی ہے؟ پہل کرنے والا. یہ معنی نہیں کہ بکر کے والد. تو ابو حنیفہ کا لفظ بھی ذکر کرتے ہیں یہ اسم کنیت کے ساتھ. اور کبھی کبھی امام ابو حنیفہ کا نام ذکر کرتے ہیں اسم محضہ. مثلا کہتے ہیں کہ قال نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت اس کا کیا ہے؟ اپنا ذاتی نام ہے. اور کبھی کبھی جو ہے یہ بھی ذکر کرتے ہیں مثلا کہ قال الامام الاعظم، لقب کے اسم صفتی کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی کبھی نام لیتے ہیں، مثلا کہ قال یعقوب، کہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی اس کا اپنا نام ہے. اور کبھی کبھی کہتے کہ قال ابو یوسف کنیت کے ساتھ ذکر کرتے. اور کبھی کبھی کہتے کہ قال الامام الثانی، دوسرے امام نے فرمایا، دوسرے درجے پر شیخ تھے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں ذرا زیادہ تھے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی کبھی نام ذکر کرتے، مثلا قال محمد رحمہ اللہ. اور کبھی کبھی جو ہے کہ اس کی کنیت ذکر کرتے کہ قال ابو عبداللہ. اور کبھی کبھی جو ہے اس کا کیا کرتے ہیں اس میں لقبی ذکر کرتے ہیں، مثلا قال الامام الربانی. تو امام الربانی سے کون مراد ہوتے ہیں؟ حضرت امام محمد صاحب مراد ہوتے ہیں. اسی طرح صاحب ہدایہ کی یہ عادت ہے کہ جب کہیں اگر دلیل پہلے ذکر ہوتی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لما تلونا، لما ذکرنا، لما روینا، یعنی دوبارہ ہر جگہ جو ہے دلیل نہیں لاتے. تو لما تلونا جب کہتے مقصدی کی قرآنی آیت پہلے ہم نے بتائی ہے اور یہ پہلا مسئلے کی دلیل بن رہی تھی، یہاں پر بھی دلیل بن رہی. اسی طرح کبھی کہتے ہیں لما ذکرنا تو یہ دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح جب اشارہ کرتے کہ لما روینا تو کسی حدیث اور سنت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ اصطلاحات اگر یاد ہو تو پھر جو ہے صاحب ہدایہ کا طرز سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب آگے کہتے کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے صفائیوں کے بارے میں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب الکنز یا صاحب القدور وغیرہ دوسرے مصنفین کی طرح جو ہے انداز نہیں اپنایا کہ کتاب الطہارہ کہا، بلکہ جمع کا صیغہ لایا. اور اس وجہ سے لایا کہ انواع طہارت کی طرف اشارہ فرمایا. پھر جو ہے کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے درجے میں ہے. مکتوب کو کہتے ہیں، جمع کردہ چیز کو کہتے ہیں. اور یہ بمنزلہ کس کے ہوتے ہیں؟ جنس کے. یہ کتاب کا لفظ ہوتا ہے. اور باب کا لفظ بمنزلہ نوع کے ہوتا ہے. فصل کا لفظ بمنزلہ سن کے ہوتا ہے. اور طہارت جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ صفائی، پاکی کو کہتے ہیں. یا پر آپ یہ بھی کر سکتے کہ عبارت یوں پڑھے اقرأ کتاب الطہارات، یا یہ بھی کر سکتے ھذا کتاب الطہارات، یا مقام فصل کے اندر پڑھے پھر یہ پڑھ جائے کتاب الطہارات. یا یہ بھی کر سکتے کہ مبتدا مؤخر کر دے کتاب الطہارات ھذا. اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دلیل نقلی لائی ہے قرآن کریم کی آیت ہے قال اللہ تعالی، اللہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ،
جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہیں جو ہے حدث کی حالت درپیش ہو، یعنی وانتم محدثون، تم حدث کی حالت میں ہو، فاغسلوا وجوہکم، پھر اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو، سر کو، پاؤں کو کیا کرو، دو اور سر کا مسح کرو۔ الآیہ یعنی آخر تک کیا ہے، الآیت معلومۃ یا اقرأ الآیہ۔ اب طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی آج سے اگر کوئی پوچھے کہ طہارت کا کیا معنی ہے، طہارت کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا۔ صفائی تو ظاہری چیز کو کہتے ہیں، نظافت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ہے پاکی حاصل کرنا، یہ طہارت ہے۔ طہارت جو ہے ہم دو قسم کی پلیدیوں سے، نجاسات سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے مثلا پلیدی جس کو کہتے ہیں کہ حدث سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح حقیقی پلیدی سے بھی ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی ہم یہ کرتے کہ ظاہری چیز کو دھو لیتے ہیں کہ کپڑے پر کیا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے یا پیشاب لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو یہ حقیقی نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، محسوس ہے، مبصر ہے۔ اور ایک نجاست ہوتی ہے نا کہ جو تو مبصر، مرئی، محسوس نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کی طرف سے اس پر نجاست کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، اور وہ کیا ہے، حدث کی صورت میں ہے۔ اور ایسی نجاست حکمی جو ہے دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر اور دوسری قسم کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اصغر اس وقت ہوتا ہے کہ مثلا انسان جو ہے کیا کرے، اس کے بدن سے خون نکل جائے یا ہوا نکل جائے یا پخانہ وغیرہ پیشاب کرے، بول و براز، تو بہت سارے اسباب ہے حدث اصغر کے، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے نجس سمجھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا وغیرہ جو احکام ہے دینی۔ اور ایک ہے حدث اکبر جو مخصوص پانی کے نکلنے سے انسان پر کیا ہے، طاری ہو جاتا ہے، مثلا حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، اور اسی طرح نفاس کی حالت میں انسان کیا ہوتا ہے، حدث اصغر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کی صفائیوں کو طہارت کہتے ہیں، حدث نجاست حقیقی ہو یا نجاست حکمی ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے نجاست حکمی کے بارے میں حکم فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھو یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے اور حدث کی حالت میں ہو، تو پھر چار اعضاء کو فرض کے طور پر دھو لو۔ کس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ ایک کیا ہے، چہرہ دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ اور انسان جو ہے جب پلید ہو جاتا ہے یا محدث ہو جاتا ہے تو اس کا پورا بدن جو ہے محدث سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مثلا ایک انسان ہے، اس نے پخانہ پیشاب کیا تو یہ تو کیا ہوا، محدث ہوا۔ اسی طرح اگر اس کی منی نکل گئی تو بھی محدث ہو گیا حدث اکبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ فرق کیوں ہے کہ حدث اکبر کے اندر ہم جو ہے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور دوسرے اسباب کے اندر جب مثلا حدث اصغر کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ وضو بناتا ہے، یہ ایسا فرق کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ دونوں صورت میں بدن کا پورا نجس ہونا چاہیے یا صرف اس جگہ کا نجس ہونا چاہیے۔ خون نکل گئے صرف اسی جگہ کو دھو لے، مثلا منی نکل گئی صرف غسل مخصوص کو دھو لے، باقیہ بدن کو ہم کیوں دھوتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ حدث اکبر جو ہے یہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آتا۔ تو اگر غسل کو واجب کیا جائے تو اس کے اندر انسان کے لیے اتنی دقت، مشکل اور تکلیف نہیں ہے، جبکہ حدث اصغر روز روز، وقت با وقت، ساعہ بساعہ، ٹائم با ٹائم، یعنی اکثر جو ہے انسان کو پیش آتا رہتا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی ہم کیا کریں، پوری بدن کا دھونا واجب کر دے تو انسان مشقت کے اندر پڑے گا۔ تو مشقت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اقتصار علی الاعضاء الاربعہ کا حکم دیا کہ اگر حدث اصغر کے اندر ہو تو پھر صرف چار اعضاء کو فرض کے طور پر، وجوبی طور پر دھو لو، بقایا اعضاء جو ہے وہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اگر حدث اکبر کی حالت ہو تو پھر پورے بدن کو دھو لے۔ تو یہ مشکل اور حرج سے انسان کو بچانے کے لیے ایسا کر دیا ہے۔ اب آیت کے اندر چار چیزیں بیان ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حدث اصغر کے اندر بفرض الطہارت
پاکی حاصل کرنے کی فرض یہ ہے کہ غسل الاعضاء الثلاثہ و مسح الرأس، 3 اعضاء کا دھو لینا ہے اور ایک عضو سر کا مسح کرنا ہے، بہذا النص کہ یہ ثابت ہے مذکورہ نص سے ان 4 چیزوں کا۔ اب معنی بیان کرتے کہ غسل الاعضاء مسح الرأس، مسح کا کیا معنی ہے، غسل کا کیا معنی ہے، تو فرما رہے ہیں الغسل هو الاسالۃ، پانی کا کسی عضو پر بہانا، والمسح مسح کا کیا معنی ہے، هو الاصابۃ، پانی کا پہنچانا اور تقاطر کے بغیر، یعنی کیا ہے اسالۃ الید المبتلۃ الی العضو، تر ہاتھ کا کسی عضو تک پہنچانا اور اس طریقے اس پر پھیر لینا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے 3 اعضاء کے اندر انسان پر دھونا جو ہے فرض کیا گیا، اور ایک عضو جو سر ہے اس کا دھونا فرض نہیں کیا گیا، صرف مسح کرنا کافی سمجھا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان پر ہر قسم کے حالات آتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، خزاں، بہار، تو موسم سرما کے اندر اسی طرح دوسرے حالات میں اگر سر کو بھی دھونا واجب کر دے، فرض کر دے، جس سے کہ اعضاء ثلاثہ کا ہے، تو انسان مشقت کے اندر مبتلا ہو جاتی، اس لیے کہ دوسرے اعضاء تو جلد خشک بھی ہو جاتے اور خشک کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ سر کا خشک کرنا اور بار بار جو ہے دھونا اور گیلا کرنا جو ہے مشکل ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے آسانی کی خاطر جو ہے یہ حکم دیا کہ وامسحوا برؤوسکم، سروں کو صرف آپ مسح کریں۔ اب آگے حد بتا رہے ہیں، وہ حد الوجہ، اب اعضاء ثلاثہ جو ہے نا، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کی جو کیا ہے حدود ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے کس عضو کو دھویا جائے گا، کہاں تک دھویا جائے گا، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ وحد الوجہ، چہرے کا حد یہ ہے من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، بال کی آخری حصے سے لے کر، یعنی جہاں کیا ہے بال اگتے ہیں، منبت الشعر، پیشانی کے اندر جو حد ہے وہاں سے لے کر دھونا ہوتا ہے الى اسفل الذقن، تھوڑی کی نیچے کے حصے تک، یہ جو یہاں پر ہنسلی کی ہڈی ہے یہاں تک دھونا پڑے گا، یہ کیا ہے لمبائی میں ہے حد۔ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ، اور کانوں کی حد یہ ہے کہ دونوں کانوں کے لو سے لے کر، یعنی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک دھونا ہوتا ہے، تو یہ ہے چوڑائی کے اندر حد۔ اور یہ جو ہے حد کیوں مقرر کی گئی، اس لیے کہ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة، کہ جب آپ کسی کی طرف رخ کرتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، تو اسی سے مواجہت قائم ہوتی ہے، اسی سے مواجہت واقع ہوتی ہے، اسی سے انسان کو تعارف حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی طرف کوئی آدھا چہرہ موڑ لے تو آپ اس کو نہیں پہچانتے کہ کون آدمی تھا، لیکن اگر پورے طور پر آپ کی طرف چہرے کا رخ کرے تو پھر آپ اس کو پہچان لیتے کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں ہے اور فلاں نام کا ہے۔ تو جب مواجہت اس پورے حصے کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو اس لیے اس پورے حصے کا دھونا بھی ہوگا۔ وَهُوَ مُشْتَقٌ مِّنْهَا، اور یہ وجہ کا لفظ اسی مواجہے سے کیا ہے، مشتق ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا بتایا چہرے کی حد بتائی، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں، اگر ایک انسان کے بال گر گئے تو اس کو اوپر سر سے دھونا نہیں پڑے گا، بلکہ جہاں پر پیشانی ختم ہوتی ہے وہاں سے دھونا پڑے گا۔ اوپر کے اگر بال گر گئے ہیں تو وہ سر کا حصہ ہے۔ اب دوسرے اعضاء کی حد بیان کرتے، والمرفقان، کہنیاں، والکعبان، اور ٹخنے، یدخلان فی الغسل عندنا، ہمارے نزدیک یہ دھونے کے اندر داخل ہے، خلافا لزفر رحمہ اللہ، امام زفر سے فرماتے کہ داخل نہیں۔ وہو یقول، امام زفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، کہ غایت جو ہے مغایے کے اندر کیا ہے، داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استدلال کرتے کاللیل فی باب الصوم، کہ روزے کے باب میں لیل جو ہے نا رات، یہ دن کے اندر داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزہ پورا کرو صبح صادق سے لے کر رات تک، اور یہ کیا ہے، غایت ہے، لہذا غیا مغائی کے تحت داخل نہیں، تو یہاں پر بھی مرفقین و کعبین داخل نہیں ہوں گے۔
ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان هذه الغایت لاسقاط ما وراءها، کہ یہ جو غایت ہے نا کعبان اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے غایہ جو ہے مغیہ میں داخل